رب کائنات نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس کائنات ارضی کے اندر انسانیت کی ہدایت کے لیے اور اپنے پیغام بر بنا کے کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جتنے بھی اس کائنات ارضی کے اندر تشریف فرما ہوئے، کم و بیش ان کی تعداد 1.25 لاکھ بنتی ہے۔ ان تمام انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو ممتاز مقام عطا فرمایا اور سید الانبیاء، امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء کا مقام عطا فرمایا، وہ آقا کریم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مقام ہے، اور صحابہ وہ بھی اولیاء ہی کی صف کے اندر شمار ہوتے ہیں، لیکن آپ کا مقام انبیاء کے بعد افضل ترین لوگوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ چونکہ میں آپ کے سامنے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند معروضات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ آپ کی تعلیمات ضرور پڑھے اور آپ کی سیرت پہ ضرور اس کی نظر ہونی چاہیے۔ آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام کے اندر اللہ کے نبی کو اللہ نے مقام عطا فرمایا تھا، اسی طرح جو اولیاء کرام ہیں ان میں حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ علمی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ نے آپ کو کمال مقام عطا فرمایا تھا۔ میں یہاں حصول برکت کے لیے صرف ایک بات، ابو العباس بغدادی یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے علم کا بڑا شہرہ ہم نے سنا، تو اس دور کے جو بہت بڑے محدث، مفسر اور فقی تھے حضرت علامہ جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن علامہ جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ عرض کی کہ ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درس کی محفل میں چلتے ہیں اور آپ کا علمی مقام ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کتنا بڑا مقام ہے، اور آپ کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کا کوئی درس ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس کے اندر ہزاروں لوگ آپ کے درس کے سننے کے بعد یہودیت اور عیسائیت سے تائب ہو کے مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ اور اہل ایمان کا تو یہ حال ہوتا تھا کہ جب آپ اپنا درس ارشاد فرماتے اور اہل مجمع کے اوپر جب اپنی نگاہ ڈالا کرتے تھے تو کئی لوگ وہاں تڑپ کے اپنی جان جو ہے وہ اس مجلس کے اندر دے دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا تھا۔ تو علامہ ابو العباس بغدادی فرماتے ہیں کہ میں علامہ جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے کے جب وہاں پہ پہنچا تو آپ قرآن حکیم کی ایک آیت کو آپ نے تلاوت فرمایا، اور اسے تلاوت فرمانے کے بعد آپ نے اس قرآن کی اس آیت کی تشریح فرمائی، تفسیر بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی بنتی ہے۔ تو علامہ ابو العباس بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے علامہ جوزی سے پوچھا کہ آپ کو اس تفسیر کا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا بالکل مجھے پتہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے 7 مختلف تفسیرات اور تشریحات اس آیت کی بیان فرمائی۔ میں علامہ جوزی سے یہ پوچھتا رہا کہ آپ کو اس کا علم ہے؟ تو آپ فرماتے رہے ہاں مجھے اس کا پتہ ہے۔ لیکن جب 7 سے آگے جو ہے وہ الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے تفسیرات بیان کرنے شروع فرمائی تو میں ایک کے اوپر علامہ جوزی سے پوچھتا رہا کہ آپ کو اس کا پتہ ہے؟ آپ فرماتے کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے اس ایک آیت کی 40 تفسیریں وہاں پہ بیان فرمائی، اور 7 تک علامہ جوزی فرماتے کہ مجھے پتہ ہے، لیکن باقی جو تفسیرات تھی ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کا کوئی علم نہیں ہے، اور آج ہی آپ کی مجلس کے اندر یہ میں سیکھ رہا ہوں۔ علامہ ابو العباس بغدادی فرماتے ہیں کہ آپ نے جب فرمایا کہ لوگوں یہ کال کی بات تھی، یہ کیلو کال کا معاملہ تھا، اب آئیے ہم سارے لوگ حال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے جب یہ جملہ فرمایا اور اپنی زبان مبارک سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا
تو پورے مجمع کے اندر ایک کیفیت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ علامہ جوزی بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور آپ نے اپنے وہاں پہ کپڑے پھاڑ کے رکھ دیے۔ یہ لوگوں کی کیفیت تھی۔ الحمدللہ الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے علمی فیضان سے پوری کائنات کے اندر ایسا فیضان ولایت جاری فرمایا کہ آج تک حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے کائنات کے اندر جہاں بھی وہ آباد ہے، انہیں اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اولیاء کاملین کی نسبت کی وجہ سے ایسے لوگوں کی فیض، ایسے لوگوں کی معیت نصیب فرمائی ہے۔ آپ نے تو یہ بچپن کا واقعہ ان کا سنا ہوگا کہ آپ سفر پہ گئے اور ماں نے آپ کو کہا کہ بیٹا یہ 40 دینار میں تیری گدڑی کے اوپر سی رہی ہوں اور ان کے جو ہے وہ سادے راہ کے طور پہ میں تجھے دے رہی ہوں، لیکن آپ نے نکلتے وقت یہ وصیت فرمائی کہ ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا۔ راستے کے اندر جب ڈاکو نے حملہ کر کے سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا، بار بار وہ پوچھیں کہ بچے تیرے پاس بھی کوئی چیز ہے، آپ کہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اور جب وہ سارے ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے اور کہا کہ ایک بچہ بھی ہے جو بار بار یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے، ہم نے اس کی جامع تلاشی لی لیکن کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی۔ وہ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب آپ وہاں پہ پہنچے تو اس نے کہا کہ بیٹے تیرے پاس 40 دینار کہاں پہ ہیں؟ آپ نے اپنی گدڑی اور بغل کے نیچے سے اٹھا کے کہا کہ میری ماں نے یہاں پہ سی کے رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جب وہ کھول کے دیکھا تو واقعی وہاں 40 دینار موجود تھے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار یہ کہتا ہے کہ بچے اگر تو چاہتا تو جھوٹ بول کے جو ہے وہ ان 40 دینار کو تو بچا بھی سکتا تھا، تو تجھے کس بات نے مجبور کیا کہ تو بار بار کہتا رہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے؟ آپ نے ایک ہی بات کہی کہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، میں یہ 40 دینار قربان کر سکتا ہوں لیکن اپنی ماں کے ساتھ جو وعدہ ہے میں اس وعدے کو نہیں توڑ سکتا۔ کہتے ہیں اس ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زاروں کے تار رونے لگا اور کہنے لگا اے بچے میں ساری زندگی اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتا رہا، اپنے رب کے وعدوں کے خلاف کرتا رہا، تو نے آج میری کائنات بدل کے رکھ دی ہے، میں اپنے رب کے وعدوں کو توڑتا رہا، ایک تو ہے کہ بچہ ہو کے بھی اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی وفا کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آج سے میں بھی توبہ کر کے اپنے اس کام سے جو ہے وہ تائب ہوتا ہوں۔ اس کے ساتھ کم از کم 60 اور اس کے چیلے تھے جنہوں نے کہا کہ اے ہمارے سردار ہم ڈاکے مارتے تھے اس میں بھی آپ ہمارے سردار تھے، اور جب آج آپ نے توبہ کر دی ہے تو آج سے ہم آپ کی معیت کے اندر ہم بھی توبہ کر کے ہم بھی نیک لوگوں کے اندر شمار ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کی بچپن کا واقعہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ الحمدللہ وہی فیضان اولیاء کا آپ نے دربار علیہ موڑا شریف کے حوالے سے بھی کئی ایسی باتیں سن رکھی ہوں گی کہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کا شیوا ہی گناہ تھا، بہت بڑے قاتل تھے، بہت بڑے زمانے کے اندر گناہگار لوگ تھے، لیکن جب وہ دربار علیہ موڑا شریف کے اندر پہنچے تو الحمدللہ خواجگان موڑا شریف کی نگاہ کی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کے حالات کو بدل کے رکھ دیا۔ آپ کے علاقوں کے اندر کئی مثالیں آپ کو ملتی ہوں گی، آپ کے آبا و اجداد کے اندر کئی آپ کو مثالیں ملتی ہوں گی کہ جو لوگ دنیا دار تھے جنہوں نے بڑے بڑے جرم کیے تھے، لیکن جب وہ خواجگان موڑا شریف کی نگاہ کے اندر آئے تو ان کو اللہ نے باطن بھی پاک کر دیا، اللہ نے ان کو ظاہر بھی پاک کر دیا، اور کئی تو خلافت کے مقام پہ فائز ہوئے اور اللہ نے ان کے آگے فیضان کو بھی جاری فرما دیا۔ اسی لیے بڑا خوبصورت علامہ اقبال نے شعر کہا تھا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو غرض نہیں پیمانے سے، اور ہے آیاں یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہی اولیاء کا فیضان تھا کہ ہلاکو اور چنگیز جیسی جو ہے وہ زمانے کے اندر جن لوگوں نے انسانیت کو بے دریغ قتل کیا، آخر وہ وقت آتا ہے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے فیض یافتہ خلفاء کے
قدموں کے اندر وہ حاضر ہو کے بیعت کر کے کہتے ہیں کہ حضور نگاہ ولی کی یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں کہتا ہوں کہ ہلاکو اور چنگیز جیسے لوگ جو ہے وہ اسلام کے اندر ہمارے سامنے ایک بدنما داغ کے طور پہ موجود ہیں، لیکن اولیاء کی فیضان کا اور اولیاء کی نگاہ کا یہ اثر ہے کہ ان لوگوں کے اندر بھی اللہ نے تبدیلی پیدا فرما دی۔ ہلاکو کی بیٹی جو ہے وہ ایک دفعہ بغداد سے گزر رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ یہاں ایک بہت بڑا آدمی جو ہے وہ گزر رہا ہے، ساتھ اس کے کافی سارے لوگ چل رہے ہیں۔ ہلاکو کی بیٹی اپنے گھوڑے کے اوپر سوار تھی اور اس کے ساتھ بھی کافی سارے لوگ چل رہے تھے۔ ہلاکو کی بیٹی نے اپنے مساج جو لوگ ساتھ چل رہے تھے ان سے پوچھا کہ یہ کون بندہ ہے جس کے ساتھ 10-15 لوگ چل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ یہاں کے مفتی ہیں، فقی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں بغداد کے۔ ہلاکو کی بیٹی نے کہا کہ سواری روکو، میں ان سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہلاکو کی بیٹی نیچے اتری اور نیچے اتر کے اس عالم دین اور مفتی شہر کو روک کے کہتی ہے کہ آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی منشا سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو جو ذلت مل رہی ہے، رسوائی مل رہی ہے، آپ لوگوں کو جو طے کیا جا رہا ہے، آپ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ کی نعوذ باللہ اس کے اندر رضا شامل ہے اور آپ کو جو ہے وہ ذلت کے دن دیکھنا نصیب ہو رہے ہیں؟ اس عالم دین نے بڑا پیارا جواب عطا فرمایا، کہا بیٹی ہم بالکل اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن تو نے دیکھا ہے کہ ایک چرواہا ہوتا ہے جو اپنی بکریاں لے کے جنگل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کے آگے کئی بکریاں اور بھیڑیں ہوتی ہیں، اس نے اپنے ساتھ 2-4 کتے بھی رکھے ہوتے ہیں، کبھی تو نے یہ نظارہ کیا ہے؟ ہلاکو کی بیٹی نے کہا کہ ہاں میں نے یہ نظارہ کیا ہے۔ کہا پھر وہ جو چرواہا ہوتا ہے اپنی بھیڑ اور بکریوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اس کی ساری بھیڑ اور بکریاں جو ہے وہ ایک پگڈنڈی کے اوپر، ایک راستے کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں۔ جو بکری اپنے ریوڑ سے بچھڑ جاتی ہے، جو بھیڑ اپنے ریوڑ سے بچھڑ جاتی ہے، اس نے جو اپنے ساتھ کتے رکھے ہوتے ہیں وہ دوڑ کے جاتے ہیں اور اس بھیڑ اور بکری کو دوبارہ ریوڑ کے اندر لے آتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹی تو نے یہ بھی منظر دیکھا ہے؟ کہا بابا جی مفتی صاحب میں نے یہ منظر بھی دیکھا ہے۔ کہا در حقیقت میں معاملہ یہ ہے کہ رب کائنات نے ہم لوگوں کو جو ہے وہ ایک راستہ بتایا ہے، جب ہم اس راستے پہ چلتے ہیں تو ہم بالکل چلتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم اس راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو آپ جیسے کتوں کو رب ہمارے پیچھے لگا دیتا ہے کہ تم غلط راستے پہ نکل گئے ہو، دوبارہ اپنے راستوں کے اوپر آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ ہم بالکل اس بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ آج ہمارے پیچھے IMF کتے کی شکل میں لگا ہوا ہے، آج ہمارے پیچھے جو ہے وہ ورلڈ بینک کتے کی صورت میں لگا ہوا ہے، آج ہمارے پیچھے جو ہے وہ میڈیا کتے کی صورت میں لگا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم بکھرا ہوا ایک ریوڑ ہے اور اپنے راستوں سے بھٹک چکے ہیں، اولیاء کی تعلیمات سے بھٹک چکے ہیں، صوفیاء کے پیغام سے ہم بھٹک چکے ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے ہم بھٹک چکے ہیں، اسلام کے بتائے ہوئے راستوں سے ہم لوگ بھٹک چکے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مغلوب کیا جا رہا ہے، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اے اسلام کے ماننے والوں، آج بھی اگر تم صحیح راستے پہ آ جاؤ تو وہ 313 کو جس طرح میں نے پوری دنیا کے اندر فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، آج بھی اگر ہم یہ ماحول پیدا کر دیں تو یہ دنیا کی ساری طاقتیں الحمدللہ ہمارے زیر نگیں آ سکتی ہے۔ ہم خود بھٹک چکے ہیں، ہم تعلیمات سے بھاگ چکے ہیں، اس لیے اللہ ہمارے اوپر حکمرانوں کی شکل میں، اداروں کی شکل میں مختلف اللہ ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کر رہا ہے۔ اولیاء کاملین کا فیضان جاری رہا تو الحمدللہ یہ قافلہ عشق و مستی ایک وقت ایسا آئے گا کہ کائنات کے اندر محمد عربی کا دین ہوگا اور محمد عربی کے ماننے والے ہی ہوں گے۔